وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ملک میں تلنگانہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی اور نفرت و امتیاز کی سیاست کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں ریاست کے حکمرانوں نے اپنے دور حکومت میں تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا اور اب مرکزی حکومت علیحدہ ریاست تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مرکز ترقی پسند ریاستوں کی خصوصی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے باغیامہ میں تلنگانہ کے یوم تاسیس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تلنگانہ کے ابتدائی دنوں سے ہی امتیازی سلوک شروع ہو گیا تھا اور ریاست کے قیام کی تقریب سے قبل ہی ضلع کھمم کے 7 منڈلوں کو آندھرا پردیش کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مرکز کے غیر جمہوری رویے کے خلاف احتجاج کے لیے بند منانا پڑا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں اپنی ریاست کے حقوق کے لیے مرکز کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جدوجہد جاری رکھنی پڑ رہی ہے۔ 5 سال تک مرکز نے ہائی کورٹ کو تقسیم میں رکاوٹ سے کام لیا۔ ہائی کورٹ قائم ہونے کے بعد ہم نے مؤثر طریقے سے ضروری سٹاف، فنڈز اور عمارتیں فراہم کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حال ہی میں ریاست میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکز نے مشن بھاگیرتا اور مشن کاکتیہ پروجیکٹس کے لیے 24,000 کروڑ روپے فراہم کرنے کے سلسلے میں نیتی آیوگ کی سفارشات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے خود وزیر اعظم سے بارہا کہا کہ نئی ریاست کو اضافی فنڈز دیے جائیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مرکز نے ان فنڈز میں کٹوتی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ مرکز نے تلنگانہ میں ITIR پروجیکٹ کا قیام نہ لاتے ہوئے نئی ریاست سے انتہائی ناانصافی کی ہے۔ بڈنگ پیٹ بلدی کارپوریشن میں وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی ہدایت پر TRS کی جانب سے یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریب منائی گئی۔ بڈنگ پیٹ کارپوریشن TRS کے صدر رام ریڈی کی صدارت میں یہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانی اور وزیر اعلیٰ کی بھوک ہڑتال کے نتیجے میں تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد کئی فلاحی اقدامات کیے گئے ہیں۔ میر پیٹ کی HB کالونی میں یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریب منائی گئی۔ کارپوریٹر پربھو داس، سابق کارپوریٹر سرینیواس ریڈی نے ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر ان دونوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کے عوام کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے طویل جدوجہد کی۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں 2 جون 2014 کو علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کے آغاز کا سہرا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ اس تقریب میں TRS کے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ ملک پیٹ میں یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریب منائی گئی۔ TRS لیڈر سریدھر ریڈی کی قیادت میں ترنگا لہرایا گیا۔ اس موقع پر TRS کی فلاحی اسکیمات اور بہبودی پروگرام پر روشنی ڈالی گئی۔ پرانے شہر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کشن باغ کے قریب بڑے جانوروں کی گاڑی کو گاؤں رکشکوں کی جانب سے روک کر سڑک پر سرعام تماشا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ہلکی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کر لیا۔ چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن حدود میں مسجد قادر بادشاہ GM چھاؤنی کے امام عبداللہ کے مکان پر قبضے کی کوشش کی گئی۔ یہ مکان اس امام کو رہنے کے لیے دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سامان کی بھی چوری کر لی گئی۔ انہوں نے انصاف کرنے کی خواہش کی۔ اس سلسلے میں چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی گئی ہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والی خاتون سافٹ ویئر انجینئر نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ گچی بولی نانک رام گڑھے میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ 27 سالہ کیرتی سمبیال جموں کشمیر سامبا شہر کی ایک کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتے ہوئے گزشتہ 1.5 سال سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی نے پھانسی لے لی۔ ساتھیوں نے اسے اتار کر خانگی دواخانہ منتقل کیا جہاں وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ گچی بولی پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ خودکشی کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔
ابراہیم پٹنم بلدیہ میں صدر نشین کے خلاف برسر اقتدار جماعت کے کونسلرز نے ایڈیشنل کلکٹر سے شکایت کی۔ بلدیہ میں ٹی آر ایس کا قبضہ ہے۔ پارٹی کے کونسلرز نے اپنے ہی صدر نشین کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ٹی آر ایس کے کونسلرز نے پٹنہ پرگتی پروگرام کے سلسلے میں طلب کردہ ہنگامی اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور الزام لگایا کہ ابراہیم پٹنم بلدیہ کے صدر نشین رشوت خوری کر رہے ہیں۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کے حدود میں مامڑ پلی روڈ پر غیر قانونی گیس ری فلنگ کی جا رہی تھی۔ ایک اطلاع پر پولیس نے یہاں دھاوا کرتے ہوئے 6 کمرشل سلنڈرز اور 15 گھریلو سلنڈرز کو ضبط کر لیا۔ پہاڑی شریف پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ پیرامنٹ کالونی ٹولی چوکی میں برقی شاک لگنے سے پرتاپ نامی ملازم کی موت ہو گئی۔ وہ محکمہ برقی کا ملازم تھا۔ اس کے ساتھی ملازمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 11 kV لائن میں کسی بھی قسم کے مسئلے کی اے ای کی موجودگی میں یکسوئی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اے ای کے بغیر اس پرتاپ کو اس کام کے لیے لگایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ای اور اے ڈی کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے ساتھ ہی پرتاپ کے خاندان کو معاوضہ اور سرکاری ملازمت کا بھی مطالبہ کیا۔ بدعنوانیوں اور رشوت خوری کی شکایات کے لیے ای اپلیکیشن 1440 حکومت آندھرا پردیش نے متعارف کیا ہے۔ اس کو گوگل کے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے 2 طریقوں سے شکایات کی جا سکتی ہیں۔ یہ شکایات اے سی بی کو پہنچائی جائیں گی۔ ریاستی گورنر ٹی سوندراراجن نے تاسیس تلنگانہ کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر راج بھون میں قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے اس موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی 10 شخصیتوں کو تہنیت پیش کی۔ طلباء میں لیپ ٹاپ اور ٹیکسٹ بکس کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریاست کے گورنر بنائے جانے پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ انہیں اس ریاست کی خدمت کرنے کا اعزاز ملا ہے۔ راج بھون کے دروازے آج عوام کے لیے کھول دیے گئے تھے، چنانچہ عوام کی بڑی تعداد نے گورنر سے ملاقات کر کے انہیں تاسیس تلنگانہ کی مبارکباد دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے خواتین کے عالمی باکسنگ مقابلوں میں سونے کا میڈل حاصل کرنے والی تلنگانہ کی باکسر نکھت زرین کو تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر 2 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ گیان ویاپی مسجد مسئلے پر ٹی آر ایس لیڈر محمد سلیم نے کہا ہے کہ یہ بی جے پی کے چند غنڈوں کی سازش ہے ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے۔ محمد سلیم نے وزیر اعظم مودی سے اپیل کی ہے کہ اپنے غنڈوں کو روکے تاکہ ملک میں امن کی فضا برقرار رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ہندوستانی ہندو ہو یا مسلم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بھائی چارگی سے رہنا چاہتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کی 8ویں تاسیس کے سلسلے میں گاندھی بھون میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جہاں اے آئی سی سی کے سیکرٹری اور تلنگانہ امور کے انچارج مانیکم ٹیگور نے قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست کے قیام کا کریڈٹ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کے سر جاتا ہے، جنہوں نے آندھرا پردیش کی تقسیم کا بل پارلیمنٹ میں منظور کروایا۔ اس تقریب میں کئی سرکردہ قائدین شریک تھے، جن میں ریاستی اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرمکا، سابق صدر پردیش کانگریس کمیٹی وی ہنمنت راؤ، سابق ریاستی وزیر گیتا ریڈی اور دوسرے شامل ہیں۔ جی ایچ ایم سی کے صدر دفتر ٹینک بنڈ پر میئر جی وجے لکشمی نے تاسیس تلنگانہ کے موقع پر جھنڈا لہرایا اور کہا کہ گزشتہ 8 برس کے دوران حیدرآباد میں کئی ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راما راؤ کی قیادت میں نئی سڑکیں اور فلائی اوورز تعمیر کیے گئے۔ ٹی آر ایس نے حیدرآباد کو غیر معمولی طور پر ترقی دیتے ہوئے اسے عالمی نقشے پر جگہ دلائی ہے۔ اس موقع پر کمشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار، ایڈیشنل کمشنرز اور جی ایچ ایم سی کے اسٹاف کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ریاستی اسمبلی کے اسپیکر پوچارام سرینواس نے تاسیس تلنگانہ کے سلسلے میں احاطہ اسمبلی میں منعقدہ تقریب میں قومی پرچم لہرایا اور عوام کو علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کی 8ویں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر سیکرٹری امور مقننہ نرسمہا چاریلو اور اسمبلی و کونسل کا اسٹاف موجود تھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ این وی رمنا نے جمعرات کو ریاست کے 32 ڈسٹرکٹ کورٹ میں کام کاج کے آغاز کا اعلان کیا۔ ہائی کورٹ میں منعقدہ ایک تقریب میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ، وزیر قانون اندرا کنڈا ریڈی، ریاستی ہائی کورٹ کے ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جسٹس رمنا نے کہا کہ ہر ضلع میں اپنی عدالت ہونے کے بعد
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुरज़्ज़ल्तवा मुकदमात की यकसुई में सहूलत होगी। दागोदपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीजन के तहत नेहरू नगर इलाके में नाले के तामीर के जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने बल्देदारों को मानसून से कबल इस काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उनके हमरा कॉर्पोरेटर मुजफ्फर हुसैन और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। बीजेपी के रियासती सदर पंडित संजय ने तासीस तेलंगाना के मौके पर पार्टी दफ्तर में कौमी परचम लहराया और अपने खिताब में टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान टीआरएस ने आवाम को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा कि किसानों से जो वादे किए गए थे उन्हें ताहाल पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना जनरल समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना की 8वीं तासीस के मौके पर पार्टी दफ्तर नामपल्ली में कौमी परचम लहराया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तलबा और नौजवानों की तवील जद्दोजहद के नतीजे में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि टीआरएस इक़्तिदार में आने के बाद इन नौजवानों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया गया। जहेदकारों को हुकूमत और जमात में उनका मुस्तहकम मकाम तक नहीं दिया गया। कोदंडाराम ने कहा कि रियासत में एक मुतलकुल अन्नान हुकूमत है। हुकूमत पर तनकीद करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हर तरीके से हिरासा भी किया जा रहा है। इशोड़ा मंडल जिला आदिलाबाद के मौजे नरसापुर में एक 16 साल लड़की ने इंस्टाग्राम पर उसे हिरासा किए जाने के वाकया से तंग आकर नामालूम जहरीले शे इस्तेमाल करते हुए खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि अहम साक्षी को फहश कमेंट्स और पैगाम वसूल हो रहे थे। उसने पुलिस से सिलसिले में शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने खातियों को गिरफ्तार नहीं किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता में अप्रैल में व्हाट्सएप पर नीम बरहना तस्वीर अपलोड करने से दिलबर्दाश्ता होकर एक और 17 साल लड़की जी लता ने भी खुदकशी कर ली थी। कस्टम्स के हुक्काम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले एक मुसाफिर और एयरपोर्ट पर कायम कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर के एक मुलाजिम को 1 करोड़ 65 लाख रुपए मालियाती सोने की मुंतकली करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। आगे की तहकीकात जारी हैं। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। चुनाचे वो नेशनल हेराल्ड के केस में 8 जून को डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट में हाजिर होंगी। सोनिया गांधी को आज उसके दफ्तर से रुजू होने की नोटिस जारी की गई थी। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि सोनिया गांधी को कल से हल्का बुखार आ गया था। चुनाचे जुमेरात को उनका कोविड-19 टेस्ट किया गया। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में अपनी अशोका रोड की रिहाइशगाह पर तासीस तेलंगाना की तकरीब बनाई और कौमी परचम लहराया। उन्होंने स्टाफ अरकान में मिठाई भी तकसीम की। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2745 नए केसेस सामने आए। इस तरह इस वबा से मुतासर होने वालों की अब जुमला तादाद 4,31,60,832 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने प्रेस में बताया कि इसी मुद्दत में 6 नई अमवात भी हुई हैं।